اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل سچ کے ساتھ، میں ہوں رفیق احمد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح آج کل سندھ میں بارشوں کا جو دوسرا سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن زیادہ تر جو علاقے ہیں سندھ کے جو درمیانی علاقے ہیں، جس میں دادور، بے نظیر آباد، نواب شاہ، مورو، نوشہر و فیروز، ان علاقوں میں ہلکی بوندا بادی ہو رہی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو علاقے ہیں خاص طور پہ شہداد کوٹ، لاڑکانہ، جیکب آباد اور اگر دادو کے جو ساؤتھ والے علاقے ہیں، جس میں جام شورو، حیدرآباد، بدین، ان میں بھرپور قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن زیادہ تر آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کپاس کی فصل میں سب سے زیادہ جو یوز کر رہے ہیں وہ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ دوائیاں بجائے اس کے کہ فصل کو فائدہ دینے کے نقصان دے رہی ہیں۔ خاص طور پہ جس طرح کی میڈیکل آپ نے دیکھی ہو کہ جس طرح ہم یوز کر رہے ہیں، آپ خود یہ فصلوں کے اندر دیکھ لیں، وہ فصل کے اندر وہ جو میڈیسن ہے، وہ جو دوا ہے، وہ کپاس کے پودوں کو سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ یعنی ان کی نشو و نما میں واضح فرق آ رہا ہے، کیونکہ دوا تو ہم یوز کرتے ہیں گند کو صاف کرنے کے لیے، گند کو تو صاف وہ زیادہ تر 80 میں سے 20% کر دیتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ اس کے اندر درمیان میں گھاس جلی ہوئی یا خاکی قسم کی جو نظر آئے گی وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ جو کپاس کے پودے ہیں یہ مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ اس دوا کا جو کیمیکلز کا اثر ہوتا ہے اس فصل کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی اس پودے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی فصل کو ہمیشہ اس دوائیوں سے دور رکھنے کے لیے اس کے اندر جتنی بھی جڑی بوٹیاں یا گھاس ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے نکالیں، یا اپنے جس طرح کہوڑے ہوتے ہیں، کسیاں ہوتی ہیں، ان کی مدد سے اس کی کوڑائی کر کے اس کو پورے کو صاف کریں۔ اور اس میں سے سب سے زیادہ فائدہ کسان کو ہوگا، کیونکہ کسان نے میڈیکل کی جو مہنگی دوائیاں ہیں ان کو یوز کرنے سے ایک تو فصل کی نشو و نما میں فرق پڑتا ہے، اور دوسرا اپنے جو پیسے ہیں ان کی بھی بچت کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس فصل میں بھی اسی دوا کا استعمال کیا ہوا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس نے گھاس جلانے کے یہ اپنے جو پودے ہیں آپ کے کپاس کے ان کو سب سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں۔ اور اس وقت اندرونی سندھ میں سب سے زیادہ سیلاب کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ دوسرا سیزن چل رہا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس بار دادو کو سیلاب سے محفوظ رکھا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ سیلاب آتا ہے تو بھی تو باہر کے ملکوں سے ڈالر آتے ہیں، اور ڈالر آتے ہیں تو پاکستان کے سیاستدانوں کی موجیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باہر کے ملکوں میں پراپرٹیاں بھی خریدنی ہوتی ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بھی بنانے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو شاپنگ کرنے کے لیے انہوں نے دبئی بھی بھیجنا ہوتا ہے۔ ان کو کیا غرض کہ کسان کے بچے بھوکے مر جائیں یا بھوکے سو جائیں؟ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں جو مہنگی مہنگی دوائیاں یا جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ڈی اے پی، نائٹروجن اور یوریا کھاد استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے ابھی ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ وہ جو پرانے زمانے میں جس طرح لوگ اپنے فصلوں کو گوبر سے تر کرتے تھے، ہمیں اس گوبر کا استعمال دوبارہ پھر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے آنے والے جو نسل ہے ان کو یہ کم سے کم ان مہنگی دوائیوں کی کمپنیوں سے جان چھوٹ جائے۔ یا یہ جو انہوں نے نائٹروجن یا ڈی اے پی یا یوریا کھاد، بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، یہ فیکٹریاں بھی انہی کی ہیں میرے بھائی، یہ انہی کا ان سے کاروبار منسلک ہے، اور زیادہ تر کیمیکلز کے وجہ سے ہمارے جتنے بھی فصل ہوتے ہیں یہ ایک بار نشو و نما تو دیتے ہیں، لیکن ان میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں جو ہمارے آنے والے معاشرے کے لیے نہایت ہی تباہ کن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دوائیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے پرانے روایتی طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ اپنی فصل کی پوکھائی کریں، اور نہایت ہی بھرپور قسم کی اس میں سے پیداوار اٹھائیں۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں، آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔